خانہ کعبہ کو کون، کب اور کیسے تباہ کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ایک مرد مکہ میں داخل ہوگا جو کہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا اور اس کے پتھر اور اینٹوں کو سمندر میں پھینک دے گا۔ اس آدمی کی نشانی یہ ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لی ہے، لیکن یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قیامت کے نزدیک ایک شخص خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ ناظرین، اس واقعے کی تفصیل سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ جب یمن کے بادشاہ ابراہا نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تھی تو اس کا کیا حشر ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابراہا ہاتھیوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابراہا نے یمن کے دارالسلطنت صنعا میں ایک بہت ہی شاندار اور عالی شان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کی بجائے لوگ یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ کی بجائے ابراہا یمن میں گرجا گھر میں حج کرانا چاہتا ہے تو ایک شخص غیظ و غضب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر کو پاخانہ کر کے اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابراہا نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے بیر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کی تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ حضرت عبدالمطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبدالمطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابراہا کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا اور جب حضرت عبدالمطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت رعبدار قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے اپنے آپ کو خیمے میں بلا لیا اور جب حضرت عبدالمطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت رعبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے تو صورت کو دیکھتے ہی ابراہا اس سے متاثر ہوا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا، کہیے سردار قریش، آپ یہاں کیوں تشریف لائے؟ آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عبدالمطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک کر لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجیے۔ یہ سن کر ابراہا نے کہا، اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا اور اونٹ اور بکریوں کی حیثیت حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر تباہ و برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو ہی نہیں کی۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا، مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود خدا اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابراہا اپنی فرعونی لہجے میں کہنے لگا، اے سردار مکہ، سن لیجیے، میں کعبہ کو جا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اسی لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانیں اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس گفتگو کے بعد ابراہا نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا اور حضرت عبدالمطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے
خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کو پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ آزاری کے ساتھ دربار باری تعالیٰ میں اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ تعالیٰ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں یعنی عیسائیوں کے مقابلے میں اپنی اطاعت گزاروں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابراہہ جب صبح کو خانہ کعبہ جانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مقدس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا۔ انہوں نے ہنٹر مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے منھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھیں سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان لشکروں نے ابراہہ کی فوجوں پر اس زور و شور سے بارش شروع کر دی کہ ابراہہ کے لشکر اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑا دیے گئے۔ ابابیلوں کی سنگ باری خداوند قہار و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی ہاتھی سوار کے سر پر پڑتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابراہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابراہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت تباہ و برباد ہو گئے۔ ان کے جسموں کی بوٹیاں بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں خداوند قدوس نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی اے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے خداؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پرندوں پر کنکریاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے تو انہیں چبائے ہوئے گھاس جیسا بنا ڈالا۔ جب ابراہہ اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا اور ان کی کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ تو ناظرین، آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں جو قیامت کے نزدیک پیش آئے گا اور جس کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص کرم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام علوم عطا فرمائے جن کا تصور ہمارا انسانی ذہن کبھی نہیں کر سکتا۔ جو بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی وہ پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے اور وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے۔ اللہ کے علم کے سمندر کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم ایک قطرہ ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قطرہ تمام مخلوق کے لیے ایک سمندر کے برابر ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کی ذات تو بہت ہی وسیع ہے، ہم اس کا اندازہ کس طرح لگائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کرام اور ان امتوں کے ساتھ آنے والے وقتوں کے بارے میں بھی اپنی امت کو آگاہ کر دیا۔ محدثین و مفسرین کا کہنا ہے کہ جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو خانہ کعبہ کو گرائے جانے کا واقعہ پیش آئے گا۔ جن لوگوں کے اس کے بارے میں علم نہیں ہے ان کو اس کے بارے میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ خانہ کعبہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی ہے۔ جب تک کعبہ قائم ہے اس وقت تک دنیا بھی قائم و دائم رہے گی۔ جب خانہ کعبہ کو گرایا جائے گا تب قیامت رونما ہوگی۔ جب قیامت قریب آئے گی ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، پھر قیامت آئے گی۔ اس کمینے حبشی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
فرمایا حبشی کی شکل و صورت ایسی ہوگی کہ وہ چھوٹی پنڈلیوں والا کعبہ کو گرائے گا، جبکہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا گویا میں اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں، وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبہ کے پتھر اور اینٹوں کو اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ بخاری شریف میں ہے قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رہنے کے بعد جب لوگوں کے سینوں سے قرآن پاک اللہ بجھا لے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ اس حدیث میں اوفس لفظ کا استعمال غیر اوفس کے معنی ہے۔ وہ حبشی مردود جو قیامت کے قریب خانہ کعبہ کو اٹھائے گا وہ اسی شکل کا ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی، ناک پھیلی ہوئی ہوگی اور پیٹ بڑا ہوگا۔ اس کے ساتھ اور لوگ بھی ہوں گے جو کہ ایک ایک پتھر اکھاڑ ڈالیں گے اور سمندر میں لے جا کر پھینک دیں گے۔ یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا۔ آئندہ چند سالوں میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا اور ٹرائی اینگل سے دجال نمودار ہوگا اور فتنہ فساد پھیلائے گا۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے آپس میں جنگ ہوگی جو کہ چند دن کی دوری پر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب قیاس یا رائیاں ہیں جو سادہ لو عوام الناس کو جہاد سے دور کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو بڑے بڑے فتنے تو کئی صدیوں پہلے سے ہی رونما ہونا شروع ہو گئے تھے۔ کتنے ہی لوگوں نے مہدی ہونے کا ڈرامہ رچایا، کتنی ہی دفعہ مسلمان اور یہود و نصارہ میں بڑی جنگیں ہوئیں، کئی مرتبہ قبلہ اول فتح ہوا، کتنی مرتبہ قبلہ اول پر یہودیوں کا قبضہ رہا، کتنی مرتبہ دجال نما انسان پیدا ہوئے، لیکن ان کا ذکر قرب قیامت کے سلسلے میں نہیں ہوتا۔ صرف 20ویں اور 21ویں صدی کے سیاسی معاملات و واقعات ہی قرب و قیامت سمجھ لیا جانے لگا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق آپ کی وفات کے بعد کا سارا زمانہ قرب قیامت ہی ہے، چاہے کتنی صدیاں بیت جائیں۔ لہٰذا علماء کو چاہیے کہ وہ آج کل کی سیاسی پروپیگنڈے سے کنارہ کش ہو کر ان عوام الناس کو نیک اعمال و جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے اور برائیوں سے دور رہنے کی بھی ہمیں ہمت و توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین